صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا مولانا ابو القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ الحمدللہ کل کے ایپیسوڈ میں ہم نے عرض کیا تھا کہ ماہ رمضان المبارک کی ہر ساتھ بڑی بابرکت ساتھ ہے، ہر لمحہ بڑا قیمتی لمحہ ہے، چونکہ یہ اللہ کی بندگی کا مہینہ ہے، احساس کا مہینہ ہے، یہ اللہ کے قرب پانے کا مہینہ ہے. کل میں نے عرض کیا تھا کہ ہر لمحہ بڑا قیمتی لمحہ ہے، ہر وقت بڑا قیمتی وقت ہے، ہر موقع بڑا قیمتی موقع ہے. اگر انسان اللہ کی بندگی کرنا چاہتا ہے تو ماہ رمضان المبارک سے بہتر کوئی موقع نہیں ہے. اگر انسان اللہ کا قرب پانا چاہتا ہے تو ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں خدا عز و جل کا قرب پا سکتا ہے. اور رہی ماہ رمضان المبارک کے دنوں کی باتیں تو یہ دن 1000 دنوں سے بہتر ہے، اس کی ساعتیں 1000 ساعتوں سے بہتر ہے. اور چونکہ الحمدللہ یہ ماہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے بڑی برکتوں کا مہینہ ہے، خصوصاً ماہ رمضان المبارک کی وہ ساعتیں جنہیں شب قدر کہا جاتا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ 19ویں کو یعنی شب 19ویں کو انسان کی تقدیر کا تعین کیا جاتا ہے، اور شب 21 کو اس پر مہر لگائی جاتی ہے، اور شب 23ویں پر اس کے اوپر فائنلی یعنی نظر ثانی کی جاتی ہے، اس پر مہر لگائی جاتی ہے کہ انسان جسے اولاد نہیں، اگر اولاد ملنی ہے تو شب قدر کے گھڑی میں، شب قدر کے لمحات میں اس کے مقدر کی ہر چیز کو ڈسکس کیا جاتا ہے، یعنی ہر چیز کو فائنل کیا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے اسے کیا کیا چیزیں عنایت کی جائیں گی، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ رزق ہو، چاہے وہ برکت ہو، چاہے وہ شہرت ہو، چاہے وہ حیات ہو، چاہے وہ موت ہو، چاہے وہ زندگی ہو، چاہے وہ بندگی ہو، چاہے وہ زیارت کربلا معلیٰ ہو، چاہے وہ حج بیت اللہ کی زیارت ہی کیوں نہ ہو. یعنی جو چیز بھی اللہ شب قدر کی گھڑی میں انسان کے لیے تعین کرتا ہے، معین کرتا ہے، مقرر کرتا ہے، وہی چیز اسے اس کے نصیب میں لکھ دی جاتی ہے، پھر وہی چیزیں اسے عطا کی جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ شب قدر بڑی عظیم ساتھ ہے. اگر انسان اپنے آپ کو اللہ کا حقیقی بندہ بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ شب قدر کے عظیم لمحات سے استفادہ کرے. کیوں؟ کیونکہ امام موسی کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی شب قدر میں غسل کرتا ہے اور طلوع فجر تک یعنی جاگ کر عبادت خدائے مطلق کرتا ہے تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور وہ اس طریقے سے پاک قرار دے دیا جاتا ہے جس طریقے سے ایک بچہ شکم مادر سے باہر آتا ہے. یعنی وہ اس طریقے سے پاک ہو جائے گا کہ بالکل ابھی شکم مادر سے اس دنیا میں آیا ہے، اور اس طریقے سے اللہ کے نزدیک وہ پاک و منزہ قرار دے دیا جائے گا. اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو خود امام محمد باقر علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ شب قدر کے بارے میں 21ویں اور 23ویں کی شب دونوں کیا ہے، شب قدر شمار کی جاتی ہیں. اور جب کسی نے مولا سے سوال کیا کہ مولا یہ دونوں شب قدر ہیں، تو امام نے فرمایا کہ دونوں شب یعنی 21ویں اور 23ویں جو شب ہے ماہ رمضان المبارک کی، ان میں اس طریقے سے تم اعمال انجام دو کہ یہ دونوں کیا ہے، شب قدر ہیں. چونکہ ان دونوں میں سے ایک کیا ہے، شب قدر اللہ نے قرار دی ہے. اور اگر کوئی بندہ شب قدر کی ساعتوں کو پا لیتا ہے تو وہ حقیقی معنوں میں اللہ عز و جل کا قرب بھی پا لیتا ہے، وہ حقیقی معنوں میں اللہ کا حبیب بن جایا کرتا ہے، اللہ کا دوست بن جایا کرتا ہے. خود خدائے مطلق قرآن مجید میں سورہ قدر میں ارشاد فرماتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر،
کیا کہہ رہا ہے خدا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا ہے۔ قرآن مجید کو اللہ نے شب قدر میں نازل کیا۔ پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تم کیا جانو، تم کیا جانو، تمہیں کیا معلوم کہ یہ شب قدر کیا ہے؟ یہ وسعتوں کی شب ہے، یہ رحمتوں کی شب ہے، یہ مغفرتوں کی شب ہے، یہ وہ شب ہے کہ جس شب کو بندہ اگر پالے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ مسلسل ہماری گفتگو بھی اسی ٹاپک پہ ہو رہی ہے کہ ریزن کیا ہے روزہ رکھنے کا۔ تو ایک ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب انسان شب قدر کی ساعتوں کو پا لیتا ہے تو پھر اسے حقیقی معنوں میں احساس ہوتا ہے، اس کی خلقت کا اسے احساس ہوتا ہے کہ حقیقی معنوں میں اگر مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر اس دنیا میں بھیجا ہے تو مجھے دنیا میں بھیجنے کا سبب کیا ہے؟ کہ اللہ کا قرب پانا ہے، اللہ کی محبت پانا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جناب موسیٰ جو کہ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے کلام کیا کرتے ہیں، روایت بتاتی ہے کہ جناب موسیٰ نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میں چاہتا ہوں کہ تجھ سے نزدیک تر ہوتا چلا جاؤں، یعنی میں چاہتا ہوں کہ میں تجھ سے بہت زیادہ نزدیک ہو جاؤں، تو میں کیا کروں؟ یعنی میں کون سا ایسا عمل انجام دوں کہ میں تجھ سے بہت زیادہ قریب ہو جاؤں؟ تو آواز قدرت آئی کہ اگر تم میرا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے ضروری کیا ہے؟ کہ تم شب قدر میں جا کر عبادت خدائے مطلق کرو۔ یعنی اگر کوئی بندہ اللہ کا قرب پانا چاہتا ہے، اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے، محبت کا تقاضا کرنا چاہتا ہے، یا اللہ کی بندگی کا دعویٰ کرتا ہے، تو اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ شب قدر میں جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کرے، اس کی عبادت کرے۔ پھر جناب موسیٰ نے عرض کیا کہ میرے پروردگار، میں چاہتا ہوں کہ میں تیری رحمت حاصل کر لوں، یعنی میں تیری رحمت، تیرے سایہ رحمت میں آنا چاہتا ہوں۔ اور اگر میں تیرے سایہ رحمت میں آنا چاہتا ہوں تو میں ایسا کون سا عمل کروں کہ جس کے بعد میں تیرے سایہ رحمت میں داخل ہو جاؤں؟ تو آواز قدرت آئی کہ اگر تم میرے سایہ رحمت میں آنا چاہتے ہو، داخل ہونا چاہتے ہو، تو تمہارے لیے ضروری یہ ہے کہ جو لوگ مستحق ہیں، یعنی جو ضرورت مند ہیں، جو غریب ہیں، جو مسکین ہیں، جو پریشان حال ہیں، تم ان کے لیے تم جو غریب ہیں، جو مفلس ہیں، جو پریشان حال ہیں، تم ان پر کیا کرو؟ رحم کرو، ان کو فائدہ پہنچانے کی چیزیں فراہم کرو جس کے ذریعے سے انہیں کوئی فائدہ حاصل ہو سکے۔ پھر جناب موسیٰ نے عرض کیا کہ میرے پروردگار، میں چاہتا ہوں کہ میں تیری راہ مستقیم کو حاصل کر لوں، یعنی جو خدا قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، کہ کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے، یہ راہ صراط جو ہے یہ سیدھا راستہ ہے۔ جناب موسیٰ نے جب کہا کہ پروردگارہ میں تیری راہ مستقیم یعنی تیرے سیدھے راستے کو پانا چاہتا ہوں، تو آواز خدائے مطلق آئی کہ اگر تم میرے صراط مستقیم یعنی اہدنا الصراط المستقیم، جو قرآن مجید میں سورہ ہم نے خدا کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ یہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ ہے۔ اگر تم صراط مستقیم کو پانا چاہتے ہو تو تمہارے لیے ضروری کیا ہے؟ کہ تم شب قدر میں صدقہ دو۔ شب قدر میں کیا کرو؟ تم صدقہ دو۔ اور اگر دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر کوئی بندہ صدقہ دیتا ہے، خود حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، کا ارشاد گرامی ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی خاطر صدقہ دیتا ہے تو وہ صدقہ خود کہتا ہے اپنے مالک سے کہ آج سے پہلے میں تیرا دشمن تھا لیکن اب میں تیرا دوست بن گیا ہوں، اور آج سے پہلے تو میری حفاظت کیا کرتا تھا لیکن اب میں تیری حفاظت کروں گا۔ پھر خود رسول فرماتے ہیں کہ صدقہ کسی مسکین کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے وہ صدقہ خدائے مطلق کے ہاتھوں میں پہنچ جاتا ہے، اور یہ صدقہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو پھر کیا رسول خدا نے کیا فرمایا کہ جو کوئی شب قدر میں صدقہ دیتا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ صراط مستقیم کو پا لیتا ہے۔ پھر جناب موسیٰ نے عرض کیا کہ مجھے جنت کے درختوں کے میوے کھلا دے پروردگارہ، میں چاہتا ہوں
کہ میں جنت کے درختوں کے میوے سے استفادہ اٹھاؤں. اچھا کون ہے وہ انسان جس کی تمنا یہ ہو یا اس کی خواہش یہ نہ ہو کہ ہم جنت کے میوے سے فیض اٹھائیں؟ ہر انسان کی چاہت ہوتی ہے. اگر انسان کا عمل قلیل ہے، اگر انسان کی نیکیاں چھوٹی بھی ہیں تو اس کی چاہت بہت بڑی ہوتی ہے، اس کی خواہشات بڑی ہوتی ہے کہ اللہ اگر مجھے موت آئے تو مجھے جنت کے میوے نصیب کرنا، میں چاہتا ہوں کہ میں جنت کے میوے کھاؤں. تو رسول خدا فرما رہے ہیں کہ جب جناب موسیٰ نے خدا کی بارگاہ میں سوال کیا تھا کہ پروردگارہ میں چاہتا ہوں کہ میں جنت کے میوے کھاؤں، تو آواز قدرت آئی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم جنت کے میوے کھاؤ تو تمہارے لیے ضروری کیا ہے کہ تم شب قدر میں بہت زیادہ سبحان اللہ کی تلاوت کرو، یعنی سبحان اللہ پڑھتے رہو. جب تم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھو گے تو یقیناً تمہیں اللہ سبحانہ و تعالی جنت کے میوے نصیب کرے گا. پھر جناب موسیٰ نے عرض کیا پروردگارہ میں چاہتا ہوں کہ میرے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں، میرے گناہوں کی بخشش کر دی جائے، مجھے عذاب جہنم سے نجات دے دی جائے. تو آواز قدرت آئی اگر تم اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہو، اگر تم اللہ کی بارگاہ میں طلب مغفرت چاہتے ہو تو تمہارے لیے ضروری کیا ہے کہ تم شب قدر میں، کیا کہہ رہا ہے خدا، شب قدر میں تمہارے لیے ضروری کیا ہے کہ تم استغفار کرو. جب تم استغفار کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے تمام گناہوں کی بخشش کر دے گا. آخر میں خدا عز و جل کی بارگاہ ہم یہی دعا ہے پروردگارہ ہمیں بہترین طریقے سے ماہ رمضان المبارک کی ساعتوں سے استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و آل